سورہ احزاب تفسیر قرطبی۔ پہلا سوال کہ سورہ احزاب مکی ہے یا مدنی؟ جواب ہے کہ سورہ احزاب مدنی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ اس کا سوال ہے کہ سوالات کہ اس کے مضامین کیا کیا ہیں۔ تو سورہ احزاب کے مضامین میں جنگ احزاب آ رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے معاملات آ رہے ہیں جو حضور کے ساتھ تھے، اور منافقین کی ریشہ دوانیاں اور یہود بنی قریظہ کا انجام، ان کا انجام کیا ہوا تھا۔ تو یہ اس کے موضوعات ہیں، اور اس میں ادب رسول کا بھی ایک پہلو ہے۔ سوال نمبر 2، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی اللہ سے ڈرے اور کافر اور منافق کے پیچھے نہ چلیں۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ دو شان نزول ہیں۔ پہلا شان نزول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے تو حضور کے دل میں یہ خیال تھا کہ یہ اہل کتاب ہے اور انہیں مسلمان ہو جانا چاہیے، اور اس لیے بھی کہ یہود کو پتہ تھا کہ یہ سچے نبی ہیں، تو حضور ان سے نرمی والی، محبت والی، پیار والی باتیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ محبوب ان سے منافقوں کی رضامندی کے طالب نہ ہوں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ یہ جنگ احد کے بعد یہودیوں کے سردار تھے منافقین تھے۔ یہ منافقین میں سے عبداللہ بن ابی اور یہ پہلے مکے گئے، اور مکے جا کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ مکے جا کے انہوں نے بات کی کفار سے۔ پھر کافر مدینے آئے، اور جو مدینے کافر آئے تھے ان میں سے ایک ابو سفیان تھا، ایک اکرمہ بن ابی جہل تھا، اور ایک ابو آور عمر بن سفیان تھا۔ یہ مدینے میں عبداللہ بن ابی کے مہمان بنے، اور انہوں نے حضور سے پناہ مانگی، حضور نے ان کو پناہ دے دی۔ جب یہ سارے نبی پاک کے پاس آئے تو ان کے ساتھ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح اور تومہ بن بیرک بھی تھے، یہ بھی منافق ہی تھے۔ تو یہ 6 بندے رل کے حضور کے پاس آئے، 3 کافر اور 3 منافق۔ تو مشرکین نے کہا کہ اے محمد، آپ ہمارے خداؤں کو جو لات، عزیٰ اور منات ہیں ان کا انکار نہ کریں، بلکہ یہ کہیں کہ ان کو وہ شفاعت کا حق حاصل ہے، اور جو ان کی عبادت کرے گا یہ اس کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں ان کی گردن اتار دوں۔ حضرت عمر نے کہا، حضور نے فرمایا عمر میں نے ان کو امان دے دی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے دشمنوں، یہاں سے نکل جو، تم پر اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہو۔ پھر وہ مدینے سے نکل آئے۔ تو یہ اس حوالے سے یہ نازل ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے۔ تو اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ قریش کا ایک آدمی تھا جس کو ذل قلبین کہتے تھے۔ وہ کہتا تھا کہ میرے سینے میں 2 دل ہیں اور میں دونوں سے سوچتا ہوں، اور محمد کے سینے میں 1 دل ہے، لہٰذا نعوذ باللہ میں محمد سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں یہ آیت نازل کی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جمیل بن معمر کے بارے میں نازل ہوئی۔ جمیل بن معمر بڑا غضب کا حافظہ رکھتا تھا، جو بھی چیز سنتا اس کو یاد ہو جاتی۔ تو لوگ اس کے بارے میں کہتے کہ اس کے 2 دل ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ میرے 2 دل ہیں، میں ان دونوں سے سوچتا ہوں، اور نعوذ باللہ میری عقل محمد کی عقل سے افضل ہے۔ جب جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر میں یہ بھی آیا تھا تو وہاں سے بھاگا، اس حال میں بھاگا کہ اس کا ایک جوتا ایک ہاتھ میں تھا اور دوسرا جوتا اس کے پاؤں میں تھا۔ وہ بھاگتا جا رہا تھا کہ اس کو ابو سفیان ملا۔ ابو سفیان نے پوچھا کہ یہ کہاں سے بھاگ گیا؟ اس نے کہا جی یوں ہمیں جنگ بدر میں شکست ہو گئی ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ کیا تم نے ایک جوتا ایک ہاتھ میں پکڑو، دوسرا جوتا اپنے پاؤں میں پہنا، یا دونوں اپنے ہاتھوں میں پکڑو یا دونوں پاؤں میں پہنو۔ اس نے کہا میں بھول گیا تھا کہ میرے ہاتھ میں جوتا ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ جو تمہارے بارے میں شعور تھا کہ تم بہت زیادہ ذہین ہو، یاد آنے کے مالک ہو، وہ سب غلط ہے۔
پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ غلط ہے کہ اس کے سینے میں دو دل ہیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے، یہ تیسرا باب گیا اس آیت کا شان نزول، کہ منافقین نے کہا کہ محمد کے دو دل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کا رد کیا۔ اور یہ بھی قول ہے کہ یہ عبداللہ بن خطل کے بارے میں نازل ہوا۔ امام زہری اور ابن حیان کہتے ہیں کہ یہ ایک مثال ہے کہ جیسے ایک بندے کے دو دل نہیں ہو سکتے، ایسے ہی جو لوگ حضرت زید بن حارثہ کہتے کہ یہ محمد کے بیٹے ہیں، ایسے ہی ایک مرد کے دو باپ نہیں ہو سکتے، ایک مرد کا ایک ہی باپ ہوتا ہے، جیسے ایک بندے کے سینے میں ایک ہی دل ہوتا ہے۔ تو امام زہری کہتے ہیں یہ بطور تفسیر اللہ نے فرمایا ہے۔ پھر ایک اور قول ہے کہ جیسے یہ مثال ہے مظاہر کی، جیسے کسی بندے کے دو دل نہیں نہ ہو سکتے، ایسے ہی ایک عورت ایک ہی مرد کی بیوی اور ماں بیک وقت نہیں ہو سکتی۔ اور اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ منافقوں میں سے ایک منافق تھا، وہ کہتا ہے کہ میرا ایک دل کہتا ہے کہ یہ کام کروں، دوسرا دل کہتا ہے نہیں یہ کام کروں۔ تو چونکہ منافق دوہرے ہوتے ہیں، دوگلے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس کا مقصد یہ تھا کہ منافق کا رد ہوں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دل میں ایمان اور کفر کو جمع نہیں کرتا، تو جیسے کسی کے دل میں، کسی کے سینے میں دو دل جمع نہیں ہو سکتے، ایسے ہی کسی کے دل کے اندر کفر اور ایمان بھی ایٹ اے ٹائم جمع نہیں ہو سکتے۔ تو یہ سارے قول ہیں اس حوالے سے کہ اللہ نے جو فرمایا کہ اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ چوتھا سوال، دل کے بارے میں اب کیا جانتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ دل یہ ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے اور صنوبرہ کی شکل پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو آدمی کے سینے میں پیدا کیا اور اللہ نے اس میں علم کو رکھا، یہ علم کی جگہ ہے، علم انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ بندہ علوم کو سنتا بھی ہے، شمار بھی کرتا ہے، اور دل کے اندر ہی انسان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی پیچھے چلتا ہے۔ دل کے اندر دو خانے، ایک خانے میں شیطان ہوتا ہے اور ایک خانے میں فرشتہ ہوتا ہے۔ جو فرشتہ ہے وہ اس کے دل میں اچھی باتیں ڈالتا ہے، اور جو شیطان ہے وہ اس کے دل میں غلط باتیں ڈالتا ہے۔ جیسے یہ جو سینہ ہے یہ خطرات اور وسوسوں کا ٹھکانہ ہے، یا خطرات اور وسوسے پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور عشق بھی آتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ کی تفسیر کیا ہے اور اس کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ اصل نام تھا زید بن حارثہ، لیکن لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا، فرمایا کہ جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں وہ بیٹے نہیں تھے، بیٹا وہی ہوتا ہے جو حقیقی بیٹا ہو، اور باپ بھی وہی ہوتا ہے جو کسی کا ایک ہی باپ ہو، دو باپ نہیں ہوتے، ایک سچا باپ اور ایک منہ بولا باپ۔ سوال نمبر 6 ہے، حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ حضرت زید بن حارثہ یہ ملک شام کے رہنے والے تھے، وہاں سے قیدی بنے، گھر سے یہ بھاگے تھے، تو قیدی بن کے بکتے بکاتے یہ مکہ میں آئے۔ مکہ میں ان کو حکیم بن حزام بن خویلد نے خریدا، پھر حکیم بن حزام نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کو یہ بطور گفٹ پیش کر دیا، اور پھر حضرت خدیجہ نے یہ تحفہ سرکار کو پیش کیا، اور حضور نے ان کو آزاد کر کے ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ کافی عرصہ یہ حضور کے پاس رہا، تو ایک مرتبہ اس کا چچا اور زید کے چچا اور ان کے باپ آئے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مطلب پیشکش کی کہ آپ نے جتنی رقم لینی لے لے، اس کو آزاد کر دیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر زید تمہارے ساتھ جانے پہ راضی ہے تو میں 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا، یہ میری طرف سے آزاد ہوگا۔ تو اس پہ بڑے راضی ہوئے۔ تو پھر وہ حضرت زید کے پاس، زید کو کہا کہ زید تمہارا باپ، تمہاری ماں، تمہارا دادا، پورا خاندان یاد کرتا ہے، تو تم ایسا کرو کہ آ جاؤ۔
تو ان کے باپ نے ان کو بڑا سمجھایا، انہوں نے کہا جی کہ میں نے سرکار کو نہیں چھوڑنا، آپ کو چھوڑ سکتا ہوں۔ تو جب حضور نے یہ سنا تو حضور نے ان کو آزاد کر کے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اور حضرت زید جو ہے نا یہ ملک شام میں ہی آپ کی شہادت ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حکم کیا تھا غزوے میں، فرمایا اگر اس غزوہ موتا تھا، یہ غزوہ موتا تھا، اس میں حضور نے فرمایا اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر تیار سربراہ ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ ہوں گے۔ اچھا ان کے باپ نے نا ان کو شعر بھی سنائے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہر روز ان کی یاد میں، اپنے بیٹے کی یاد میں گھر سے باہر نکلتے۔ یہ تو پورا قصیدہ لکھا، لیکن میں آپ کو ایک دو شعر سنا دیتا ہوں۔ بقیت علی زید ولم ادری ما فعلوا، میں زید پر روتا ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ زید کس حال میں ہے۔ احی فیرجع، کہ زندہ ہے کہ ہم اس کے آنے کی امید رکھیں۔ ام اتا دونہ الاجل، اس پر موت آ گئی ہے۔ فواللہ لا ادری وانی لسائل، اللہ کی قسم میں جانتا تو نہیں لیکن میں سوال کرتا ہوں۔ اغا لک بعد السہل ام غالک الجبل، اس کے بعد مجھ پر مطلب مشکلات یا مصیبتیں ہیں۔ تو یہ اس طرح ان کے باپ جو ہے نا وہ ہر روز روتے اور اپنے بیٹے کو یاد کیا کرتے تھے، لیکن زید بن حارثہ نے سرکار کو نہ چھوڑا۔ اور جب یہ بات ہوگی کہ زید بن حارثہ جو ہے نا یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ منہ بولے بیٹے ہیں، حقیقی بیٹے نہیں ہیں، تو پھر اس کے بعد لوگوں نے زید بن محمد کی بجائے زید بن حارثہ کہنا شروع کیا۔ اور اس کے ساتھ بیٹا دو تین بڑی اہم باتیں ہیں وہ بھی سن لیں کہ زمانہ جاہلیت میں جو منہ بولا بیٹا تھا وہ وراثت میں بھی حصہ پاتا، اور اس کا وہ جو اس کی بیٹی ہوتی اس منہ بولے باپ کی، اس کی بہن ہوتی تو اس سے نکاح بھی نہیں کرتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد وہ اس کا وراثت سے حصہ منسوخ ہو گیا، ظاہر وہ بیٹا نہیں ہے اور وہ اس کی بہن نہیں ہے۔ اکثر ہم میں سے لوگ منہ بولے بیٹے بنا لیتے ہیں، پھر ولدیت کے خانے میں ہم نام لکھوا دیتے ہیں منہ بولے باپ کا، یہ حرام ہے۔ ولدیت کے خانے میں اصل باپ کا ہی نام لکھوانا ہے، دوسرے کا نام لکھوانا حرام ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں بچہ مل جاتا ہے، لاوارث بچہ مل جاتا ہے، پتہ نہیں کس کا ہے، کسی کے بچے ہوتے ہیں وہ کوڑا کرکٹ والی جگہوں پہ پھینک دیتے ہیں۔ اب اس کے والد کا تو پتہ نہیں کہ والد پہ کیا نام لکھے، تو اس کے ولدیت میں عبداللہ لکھا دیں یا آدم لکھا دیں یا محمد لکھا دیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ عبداللہ ہی لکھوا دیں۔ جو ستیلی بہن ہوگی اس سے نکاح نہیں ہوگا؟ ستیلی سے تو نہیں ہوتا، منہ بولی بہن سے ہو جاتا ہے، صحیح ہے۔ ستیلی بہن نال بیاہ نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 7، منہ بولا بیٹا کس کو کہتے ہیں؟ منہ بولا بیٹا وہ ہوتا ہے کہ جو حقیقی نہیں ہوتا لیکن جو اس کو بیٹا بنا کے گھر میں رکھتا ہے اس کو منہ بولا بیٹا کہتے ہیں۔ سوال نمبر 8 یہ ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو کسی دوسرے باپ کی طرف منسوب کرے اس کے لیے کیا سخت بات ہے؟ تو نبی پاک کا فرمان ہے من ادعا الی غیر ابیہ، کہ جس نے اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کیا، وہو یعلم انہ غیر ابی، اور وہ جانتا ہے یہ میرا باپ نہیں ہے، فالجنۃ علیہ حرام، اس پر جنت حرام ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے ابو ذر کی روایت میں کہ جو بندہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو کسی اور سے منسوب کرے اور تو وہ کافر ہے، تو وہ کفر والا کام ہے۔ اکثر لوگ اپنی برادریاں بدلتے ہیں، اپنی برادری بدلنا یہ بھی اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کرنا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 8 اور 9 اب 9 ہوگا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ تو بیٹا اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں جس بندے پہ قرضہ ہوتا نبی پاک اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے،
کیونکہ یہ حقوق البات کے زمرے میں آتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تو جنازہ نہیں پڑھتے تھے، صحابہ کو کہتے تھے اس کا جنازہ پڑھو، اور حضور اس لیے جنازہ نہیں پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کسی کے پیسے حق دبا کے دنیا سے جانا، اب دنیا سے جائیں تو لوگوں کے حق ادا کر کے جائیں۔ پھر جب بعد میں مسلمانوں میں خوشحالی آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آنا اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں مومنوں کی جانوں کی طرف سے ان کا زیادہ حقدار ہوں۔ اگر بندہ وفات پہ جس پہ قرضہ ہے تو میں اس کے قرضہ اس کی طرف سے قرضہ ادا کروں گا، اور جو مال چھوڑ کے جائے تو اس کا مال اس کے وارثوں کا ہی ہوگا۔ تو یہ مطلب آیت اس حوالے سے نازل ہوئی کہ نبی مومنوں کی جانوں کے زیادہ حقدار ہے، یہ اس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ پھر بیٹا اگلا سوال ہے کہ یہ النبی اولا کے کتنے معنی ہیں، کتنی تفسیریں ہیں، اس کی کتنی تفسیریں ہیں؟ تو اس کی اولا، النبی اولا بالمومنین کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں، ایک سے زیادہ تفسیریں ہیں۔ جیسے ابن العربی کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو وارث ہوتے ہیں اگر مرنے والا وہ تنگی میں مرے تو کوئی بھی رشتہ دار قریب نہیں آتا، غربت میں مرے، اور اگر خوشحالی میں مرے تو سارے رشتہ دار اس کی طرف بھاگ کے آتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں، اگر کوئی غربت میں مرا ہے تو میرے پاس لے، میں اس کا قرضہ ادا کروں گا۔ ایک اس کی تفسیر یہ ہے۔ دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ گناہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں تو حضور ان کو جنت کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو گویا حضور کا ان کو جنت کی طرف لے کے جانا یہ اولا ہے کہ حضور فرمایا کہ تمہاری جانوں کا میں زیادہ حقدار ہوں کہ ان کو جنت میں لے کے جاؤں۔ اور اس میں حضور کا فرمان ہے کہ میں تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں آگ میں گرنے سے بچا رہا ہوں اور تم اس میں گرتے ہو، تو یہ اسی معنی میں آتا ہے۔ اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نجات اور ہمارے جہنم سے آزادی کے بہت زیادہ حریص ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولا کہا۔ پھر اس میں ایک اور قول ہے، وہ یہ چوتھا قول کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہے کہ مومن کی جان پر مومن کی مرضی کی بجائے نبی کی مرضی چلے، یعنی کہ ہماری جانوں پر ہماری مرضی نہیں بلکہ ہماری جانوں پر ہمارے نبی پاک کی مرضی چلے گی۔ سوال نمبر 10 ہے کہ کیا جو حضور کی بیویاں ہیں یہ اس کا کیا معنی ہے؟ تو ایک سوال اسی میں اس کا چھڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواجہ امہاتہم، حضور کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، تو یہ مومنوں کی مائیں کیسے ہیں، کس انداز سے مائیں ہیں، اور کیا یہ صرف مردوں کی مائیں ہیں یا عورتوں کی بھی مائیں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے بیٹا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ تعظیم میں اور جلالت میں اور نکاح کی حرمت میں یہ مومنوں کی مائیں ہیں، یعنی کہ اس طرح حضور کی بیویاں اس طرح مومنوں کی مائیں ہیں کہ ہمارا ان سے نکاح حرام ہے امت کا۔ یہاں مطلب اس لیے ہے کہ جو ان کی تعظیم ایسے کرنی جیسے ماؤں کی کرنی، اور ان کا مقام و مرتبہ ہوگا جیسے ماؤں کا ہوگا۔ پھر اس میں یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ حضور کی جو بیویاں ہیں وہ امت میں بہت زیادہ شفیق تھیں، موت کی طرح شفیق تھی، تو اس شفقت کی بنیاد پر انہیں امت کی مائیں کہا گیا۔ اس میں ضمناً یہ سوال بھی ہے کہ اگر یہ مومنوں کی مائیں ہیں تو کیا حضور کی بیویوں کی میراث امت کو ملے گی کہ ہم بیٹے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ
وہ ماں باپ والا رشتہ نہیں ہے کہ جس میں وراثت ملتی ہے۔ 20 منٹ۔ اچھا، اس کے بعد اسی سوال کے اندر بیٹا اور ایک سوال ہے کہ کیا حضور کی، اچھا سوال نمبر 11 کر لیتے ہیں کہ کیا یہ مردوں کی مائیں یا عورتوں کی بھی مائیں ہیں؟ تو اس میں بیٹا دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ صرف مومن مردوں کی مائیں ہیں، کیونکہ امہات المومنین کہا جاتا ہے، امہات المومنات نہیں کہا جاتا۔ تو دوسرا قول ہے یہ ہے کہ نہیں، مردوں کا ذکر تغلیباً ہے جیسے باقی آیات میں ہوتا ہے، اس میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ اور جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ صرف مردوں کی مائیں ہیں، تو اس میں حضرت عائشہ صدیقہ کا قول ہے۔ ایک صحابیہ نے آپ کو کہا اے میری امی، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا میں تیری ماں نہیں ہوں، میں تمہارے مردوں کی ماں ہوں۔ تو یہ حضرت عائشہ کا فرمان بھی ہے، لیکن اس میں کہتے ہیں کہ نہیں، اصل چیز یہی ہے کہ وہ مومن مردوں کی بھی مائیں ہیں اور مومن عورتوں کی بھی مائیں ہیں۔ سوال نمبر 13 آ جائے گا۔ آیت یہ ہے نا، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، اور جو اولو الارحام ہیں یہ ایک دوسرے بعضهم اولا ببعض، یہ بعض سے زیادہ اولا ہے رشتے والے، کہ جو ہمارا جن کے ساتھ رحم کا رشتہ ہی نہیں، باپ کا بیٹی سے یا چاچو سے یا ماموں سے، تو یہ رحم کی وجہ سے یہ بھی دوسروں کے اوپر حق رکھتے ہیں۔ مقصد جو بھی ہمارا رشتہ ہے، ہر رشتہ ہم پر حق رکھتا ہے۔ مقدس سمجھ آ رہی ہے؟ چلو، تو اس آیت کے بارے میں سوال یہ آیت کس آیت کی ناسخ ہے؟ تو یہ آیت ناسخ ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل کیا تھا، والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء، وہ لوگ جو ایمان لے اور ہجرت نہیں کی، تم ان کے ولی نہیں جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو بھی مومن ہیں رحم والے ہیں وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، تو پھر یہ جو ہے نا یہ آیت منسوخ ہوئی، جس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وہ بندے جو مومن تو ہیں لیکن ہجرت نہیں کی، ان کا کوئی دوسرا مومن ولی نہیں بن سکتا۔ تو اس آیت نے بتا دیا کہ نہیں، ہر مومن دوسرے مومن کا، جن میں بھی رحم کا رشتہ ہے، وہ ان کا ولی ہوگا۔ سوال نمبر 14، اولو الارحام کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور حضرت کعب بن مالک دونوں کو ہجرت کے بعد ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا۔ تو کعب بن مالک نے جنگ احد والے دن حضرت زبیر کو اپنی وراثت کا مالک ٹھہرا دیا کہ یہ میرا بھائی ہے تو میری وراثت کا مالک بھی ہوگا۔ تو حضرت زبیر ہے اور انہوں نے ان کی جو سواری تھی، سواری کی لگام پکڑ دی، اس لیے اگر یہ کعب شہید ہو جائے تو پھر میں ان چیزوں کا وارث بن جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ارشاد فرمائی کہ نہیں، جو منہ بولا بھائی ہے نا وہ وارث نہیں بنے گا، وارث وہی بنے گا کہ جن کے ساتھ رحم کا تعلق ہے۔ سوال نمبر 15 ہے کہ امہات المومنین کا صحابہ سے یا بعد والے لوگوں سے پردہ بھی ہے یا پردہ نہیں؟ جب ہماری مائیں ہیں تو کیا وہ ہم سے پردہ بھی ہوگی یا پردہ نہیں ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں دو اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ ان کی طرف نظر کرنا حرام نہیں ہے، کیونکہ ان سے نکاح حرام ہے، اور جس سے نکاح حرام ہوتا ہے اس کی طرف نظر کرنا جائز ہوتا ہے۔ پھر سنیں کہ ان کی طرف نظر کرنا امہات المومنین کو دیکھنا جائز ہے، کیونکہ وہ مائیں ہیں جن سے ان سے نکاح بھی حرام، اور جن سے نکاح حرام ہوتا ہے ان کی طرف نظر کرنا جائز ہوتا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے، اور یہ صحیح قول ہے، کہ ان کی طرف نظر کرنی حرام ہے۔ جو ان سے نکاح کرنا حرام ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ ہمارے نبی کی بیویاں ہیں۔ تو حضور کی جو شادی ہے، حضور کا بیوی ہونا یہ ایسا شرف ہے کہ کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ سوال نمبر 16، وہ عورتیں جن کو حضور نے اپنی زندگی میں طلاق دے دی تھی، تو کیا وہ بھی ہماری مائیں ہیں یا مائیں نہیں ہیں؟ اس میں 3 قول ہیں۔ پہلی قول تو یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ نکاح حرام ہے، کیونکہ وہ پھر بھی حضور کی زوجیت میں تھیں۔ بے شک حضور نے
مطلب طلاق دے دی تھی، لیکن پھر بھی حضور کا حق ہے کہ جس کو حضور نے طلاق دی ہوئی ہے اس سے کوئی اور طلاق نکاح نہ کرے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، جب حضور نے طلاق دے کے چھوڑ دیا تو اب وہ دوسری عورتوں کی طرح ایک عام عورت ہے، کیونکہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ جو دنیا میں میری بیوی ہے آخرت میں بھی میری بیوی ہوگی، تو جب وہ بیوی نہیں رہی تو مطلب یہ کہ آخرت میں بیوی نہیں ہوگی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ جس عورت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شادی کی اور ہم بستری نہیں کی، وہ عورت عام عورتوں کی طرح ہے، پھر حضور اس کو چھوڑ دیا۔ اور جس عورت سے نبی پاک نے شادی کی، پھر اس سے کچھ وقت گزارا، پھر طلاق دی، تو اب اس کو مطلب وہ اس کی حرمت باقی ہے، اس سے نکاح بدستور پھر بھی حرام ہی ہے۔ سوال نمبر 17، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باپ کہنا جائز ہے؟ اگر وہ امہات المومنین تو کیا حضور باپ ہیں؟ تو نبی پاک کو باپ کہنا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم، محمد کسی کے مرد کے باپ نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے کہا وہ کسی کے باپ نہیں ہے تو ہم حضور کو اپنا باپ نہیں کہہ سکتے، تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم باپ کی مثل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں لیکن باپ کی مثل ہے۔ مثل ہے۔ سوال نمبر 18، کیا جو مومنین کی بیٹیاں امہات المومنین کی یا حضور کی بیٹیاں ہیں ان کو ہم اپنی بہن کہہ سکتے ہیں؟ ہم کہ سیدہ فاطمہ کے بارے میں کہ یہ ہماری بہن ہے، کیونکہ آپ کی امی ہماری ماں ہیں، حضرت خدیجہ ہماری ماں ہے نا، تو اس رشتے سے پھر سیدہ فاطمہ کو ہم بہن کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ تو امام قرطبی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ تو پھر کہنا کہ کیا پھر جو امہات المومنین کی بہنیں ہیں ان کو خالہ کہہ سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، مطلب ہم ان کو خالہ نہیں کہہ سکتے۔ پھر کہتے ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ معاویہ صاحب خال المومنین، مومنوں کے ماموں ہیں، تو کیا ان کو مومنوں کا ماموں کہنا جائز ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو مومنوں کا ماموں کہنا جائز نہیں ہے۔ یہ امام قرطبی کا قول ہے۔ سوال نمبر 19 ہے کہ کیا کسی کافر کو وصی بنا سکتے ہیں، یعنی کہ کسی کافر کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد کافر یہ کام کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زیادہ تر کہانی کہ نہیں، اس کا مطلب کسی کافر کو اس کا وصی نہیں بنائیں گے۔ اگر اس نے مال چھوڑا تو مال بادشاہ کی طرف ہم لوٹا دیں گے۔ سوال نمبر 20 ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ، جب ہم نے نبیوں سے میثاق لی اور اے محمد آپ سے بھی لی، اور نوح سے، ابراہیم سے، موسیٰ سے، عیسیٰ بن مریم سے پختہ عہد لیا۔ تو اس میں سوال نمبر 20 یہ ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا عہد لیا تھا؟ اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ جو میں آپ کو منصب دے رہا ہوں نا نبوت کا، آپ نے اس دنیا میں جا کے اس منصب کا حق ادا کرنا ہے۔ اور پھر اگلا سوال نمبر 21 یہ ہے کہ جب اللہ نے سارے نبیوں کی بات کر لی تو پھر بعد میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، جب نبیوں سے میثاق لے لیا تو نبی میں سارے نبی آ جاتے ہیں، لیکن اللہ نے دوبارہ پھر حضرت حضور کا، حضرت نوح کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا دوبارہ سے ذکر کیوں کیا؟ تو اس کے چند ایک جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور تعظیم ان کا نام لیا کہ جو ان کو تعظیم حاصل ہے، یہ اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، اور یہ اصحاب شریعت ہے اور صحاب کتاب ہے۔ اگرچہ یہ زمرہ نبیین میں داخل ہے لیکن نبیوں میں ان کا مرتبہ بلند ہے۔ جب مرتبہ بلند ہے تو دوبارہ ان کا نام اس لیے ذکر کر دیا۔ سوال نمبر 22 ہے کہ میثاق کا لغوی معنی کیا ہے؟ میثاق کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نام کی قسم اٹھانا۔ سوال نمبر 23 کہ جب اللہ نے نبیوں کا ذکر کیا تو پہلے اپنے محبوب کا ذکر کیا، حالانکہ حضور سے پہلے تو سارے نبی آ چکے تھے، تو حضور کا ذکر انبیاء کا نام لیتے وقت پہلے کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ دنیا میں آنے کے لحاظ سے بعد میں ہے، لیکن آپ کی نبوت تمام نبیوں سے پہلے کی ہے، بلکہ دوسرے نبیوں کو نبوت حضور کے صدقے ملی ہے۔ اور اس میں بیٹا 24 نمبر سوال یہ ہے کہ
اللہ نے فرمایا لا یسأل الصادقین عن صدقہم، تاکہ اللہ سوال کرے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں۔ تو یہ سچے کون اور ان کا سچ کیا ہے، اس کے بارے میں 4 اقوال ہیں۔ تو سچے نبی ہیں اور ان کا سچ، اس کے بارے میں 4 اقوال ہیں کہ اللہ تعالیٰ، پہلا قول، اللہ تعالیٰ انبیاء سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے رسالت کا حق ادا کیا، قوم تک پیغام پہنچایا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انبیاء سے پوچھا جائے گا کہ ان کی قوم نے ان کو کیا جواب دیا۔ پہلا یہ کہ انبیاء سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے قوم تک پیغام پہنچایا۔ دوسرا یہ ہے کہ انبیاء سے پوچھا جائے گا کہ ان کی قوم نے آگے سے ان کو کیا جواب دیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ انبیاء سے پوچھا جائے گا کہ جو انہوں نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا کیا اس معاہدے کو پورا کیا۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ سچے منہوں سے مخلص دلوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سچے منہوں سے کہ انبیاء سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی امت میں سے کس کس کا دل آپ پہ مخلص ہوا تھا۔ تو یہ 4 اقوال ہیں، سیو کرنا ہے۔